بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 127 ہے، جس میں ہم شاعر عامر بن الطفیل کو پڑھیں گے۔ ان کے 2 اشعار ہیں، تو آئیے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال عامر بن الطفیل قضى الله في بعض المكاره للفتى برشد وفي بعض الهوى ما يحاذر ألم تعلمي أني إذا الإلف قادني إلى الجور لا أنقاد والإلف جائر۔ ترجمہ ہے، قضى اللہ، اللہ تعالی فیصلہ کرتے ہیں، یا اللہ جل شانہ بعض ناپسندیدہ اشیاء میں، قضى اللہ فی بعض المکارہ، المکارہ جیسے ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ آپ کے لیے خیر ہو۔ تو مکارہ یعنی مشقات یا مشاق، مصائب، ایسی چیزیں جس کو نفس نہیں چاہتی ہو۔ تو کہتے ہیں قضى اللہ فی بعض المکارہ، اللہ جل شانہ نے بعض ناپسندیدہ اشیاء میں بندے کے لیے، للفتى، للرجل، للعبد، کیا رکھا ہے؟ برشد، خیر کا سامان، ہدایت کا سامان، وفی بعض الہوى، اور بعض محبوب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ ما یحاذر، ما یخاف ویکرہ، جس سے ڈرا جاتا ہے، گھبرایا جاتا ہے، یعنی وہ انسان کے لیے ہلاکت کا سامان ہے۔ بظاہر وہ تو بہت اچھی چیز لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے انسان کو ڈرنا اور پیچھے ہٹنا چاہیے، جس سے انسان ڈرتے ہیں اور اس میں انسان کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ الم تعلمی، کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ انی اذا الالف قادنی، کیا آپ کو معلوم نہیں یہ بات کہ جب دوست مجھے ظلم کی طرف کھینچتے، اذا الالف قادنی، الف یہاں پر ہم کہیں گے وہ لوگ جس سے ہماری الفت، ہمارا جوڑ، ہمارا تعلق، گویا کہ ہمارے دوست ہیں، اگر وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں تو ہم کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ جب دوست مجھے ظلم کی طرف کھینچتے ہیں، قاد یقود، قیادت کرنا، یعنی میرے آگے آگے، میں ان کے پیچھے پیچھے، وہ مجھے ہانکتے ہیں، آگے لے جاتے، الی الجور، الی الظلم، جوری، لا انقاد، تو میں ان کے پیچھے نہیں جاتا، میں ان کی اتباع نہیں کرتا، والالف جائر، کیونکہ یہ جو الفت اور محبت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بڑے بڑے یعنی نقصانات میں ڈال دیتی ہے۔ کیونکہ اگر کہتے ہیں اخبرنی من خاللت اخبرک من انت، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا خلیل اور دوست کون ہے، تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کون ہیں۔ اخبرنی من خاللت، خالل یخالل، من خاللت، کون تمہارا خلیل ہے، اخبرک من انت، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کون ہیں۔ تو وہی ہے کہ صالح کے ساتھ بندہ نیک اور طالح کے ساتھ بندہ برا بن جاتا ہے۔ تو اس میں یہی مضمون بیان ہو رہا تھا۔ مزید آگے پڑھتے ہیں۔ وقال مجمع بن ہلال ان اکو ما شیخا کبیرا فطالما عمرت ولكن لا ارى العمر ينفع مضت 100 من مولدي فنضوتها وخمس تباع بعد ذاك وأربع وخيل كأسراب القطع قد وزعتها لها سبل فيه المنية تلمع شهدت وغنم قد حويت ولذة أتيت وماذا العيش إلا التمتع۔ مجمع ابن ہلال بھی یہاں پر رقائق یعنی ایسی باتیں، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں کر رہا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ ان اکو ما شیخا کبیرا، اگر میں شیخ کبیر بن گیا، ان اکو شیخا کبیرا، ما زائدہ ہے، تو اگرچہ میں بن چکا ہوں، اصل میں اکو جو ہے نا، یہ اکن، جس طرح ہم کہتے ہیں کنتو عالما، میں عالم تھا، اکون عالما، میں عالم بنوں گا یا ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پر ان چونکہ حرف جزم ہے، حرف شرط و جزم، ان اکو، اگرچہ میں ہوں شیخا کبیرا، بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں یا شیخ کبیر بن گیا، فطالما عمرت، اور میری عمر طویل ہو گئی ہے، تو کوئی حرج نہیں، ولیکن لا اری العمر ینفع، کیونکہ عمر میں مجھے نفع نظر نہیں آتا
کہ اس کا انجام ضعف، پیری اور ہلاکت ہے، آخر کار مر جانا ہے، تو عمر یا زیادہ زندہ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں آخر کار موت تو آنی ہی ہے، تو اس میں انسان ضعیف ہو جاتا ہے اور پیر ہو جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں مضت مئۃ من مولدی، میری پیدائش کے بعد 100 سال گزر گئے، 100 من مولدی میری پیدائش، مضا یمضی گزر جانا، فنضوتها، نضو کا ترجمہ کھینچنا، نکالنا یا طے کرنا، فنضوتها تو کہا میں نے لباس کی طرح انہیں اتار پھینکا، وخمس تباع بعد ذاک واربع، اس کے علاوہ 5 سال اور اس کے بعد 4 سال، اور یعنی کل عمر میری 109 سال ہو گئی ہے۔ میں نے 100 سال کے گویا کہ کپڑے اتار دیے، 100 سال سے بھی متجاوز ہو گیا، فنضوتها فخلعتها، میں نے 100 سال کو اکھاڑ پھینکا، وخمس تباع، اس کے بعد 5 سال بھی میں نے گزارے، وبعد ذلك 4 4 سال بھی، تو ٹوٹل ملا کے کل ملا کے 109 سال میری زندگی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَخَيْلٌ كَأَسْرَابِ الْقَطَى قَدْ وَزَعْتُهَا، قطع پرندے ہوتے ہیں جو بہت لمبے ہوتے ہیں اور اڑتے ہیں، قطع پرندے کی جماعتوں کی طرح بہت سے شہسوار ہیں، وَخَيْلٌ شہسوار ہیں، كَأَسْرَابِ الْقِطَى كَجَمَاعَاتِ الْقَطَى قَدْ وَزَعْتُهَا لَهَا سُبُلٌ فِيهِ، میں نے کیا کیا ان کے ساتھ، جن کو میں نے منظم کیا اپنے زمانے میں، جن کے لیے ایسی بارش تھی جس میں موت چمکتی ہے، یعنی وہ بارش کے قطروں کے مانند پے در پہ آنے والے تھے، میں نے ایسے بڑے بڑے لشکر کو تربیت دی ہے، یہ بتانا۔ لہا سبل فیہ المنیہ، منیہ کہتے ہیں موت کو، تلمع گویا کہ موت چمک رہی ہوتی ہے، جو بھی آئے گا وہ موت کو چکھے گا۔ شہدت وغنم قد حویت ولذۃ، اور میں نے کیا کیا، کہتے ہیں میں نے ان کے پاس حاضر ہوا اور میں نے بہت سی غنیمت بھی جمع کی ہے اور بہت سی لذتیں اٹھائی ہیں، اور زندگی تو چند دنوں کی بہار ہی کا نام ہے۔ اتیت ولذۃ اتیت وما ذا العیش الا التمتع، اور زندگی نام ہے تمتع کا، لذت کا اور بہاروں کا، تمتع یتمتع لذت حاصل کرنا۔ تو کہتے ہیں میں نے ساری چیزیں حویت، شہدت، غنیمت بھی حاصل کی، یہ ساری چیزیں میں نے لی ہیں، میں نے دنیا کے مزے لوٹے ہیں، گویا کہ اب کیا ہے، بس تھوڑی دن کی زندگی ہے۔ وعاثرۃ یوم الہمیمہ رأیتها وقد ضمها من داخل القلب مجزع، اسی طرح وعاثرۃ اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے ورب عاثرۃ، میں کبھی گرا بھی ہوں گا، یوم الہمیمہ یہ ایک دن تھا، لبنی مجاشع وہاں پر ہو سکتا ہے مجھے مات بھی پڑی ہو، رأیتها میں نے یہ دن بھی دیکھا تھا، وقد ضمها من داخل القلب مجزع، یعنی بہت زیادہ خوف بھی مجھے حاصل ہوا کئی دنوں میں، یعنی بعض ایسے حالات بھی آئے تھے جس میں بھی گھبرایا تھا۔ لہا غلل لہا عطش فی الصدر لیس ببارح، کہہ رہے ہیں اور یہ جنگ تھا، دن کتنی پسلنے والی عورتیں تھیں جن کو میں نے دیکھا، جبکہ اندرون دل سے ان پر جزع اور خوف طاری تھا۔ میں نے بہت سی عورتوں کو ضمہا گلے بھی لگایا ہے، جبکہ وہ ان پر بہت خوف طاری تھا، گویا کہ میں نے ان کی مدد کی ہے۔ آگے کہتے ہیں ان کے سینوں میں سوزش تھی، عطش غلل فی الصدر لیس ببارح، ٹھیک ہے، جو زائل نہیں ہو رہی تھی، شجا نشب والعین بالماء تدمع، ان کے حلق میں اٹکنے والی ہڈی پھنسی ہو اور آنکھیں آنسو میں ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسی عورتیں تھیں کہ ایک بدحواس عورت کا ذکر ہے کہ جس کی آنکھیں ڈمڈمائی ہوئی تھیں اور خوف سے بے حال تھی اور بدحال تھیں۔ دیکھیں تقول وہ کہہ رہی تھی، وقد افردتها من حلیلها، وہ کہہ رہی تھی اس حال میں کہ میں نے اس کو اس کے شوہر سے جدا کر دیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ کہہ رہی تھی تعست کما اتعستنی یا مجمع، اے مجمع تو ہلاک ہو جا جیسے کہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا، میرا شوہر مجھ سے چھین لیا۔ یہ اپنی شجاعت کا بیان ہو رہا ہے، یعنی ان عورتوں میں ایک خوف تھا، ان کی آنکھیں جو ہے نا باہر آئی ہوئی تھیں خوف سے، تدمع ان کے آنسو ٹپک رہے تھے، نکل رہے تھے۔ اس میں ایک عورت کہہ رہی تھی جس کو میں نے جس کے شوہر کو قتل کیا تھا، وہ تعستا تبا لکا، ہلاکت ہو تمہارے لیے، تعستا تعسا
ہلاک ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور اتعس یتعس باب افعال میں سے ہلاک کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تمہیں ہلاک کرے، کما اتعستنی کما اہلکتنی، یا مجمع، مجمع شاعر کا نام ہے۔ فقلت لها، تو میں نے اس سے کہا، بل تعس امی مجاشعی، میں نے اس سے کہا کہ ہلاکت ہو مجاشع، ہلاکت مجاشع کے لیے ہو، وقومی کی، اور تمہارے قوم کے لیے ہو، حتی خدک اليوم اضرع، اور تو تیری قوم کے لیے، حتیٰ کہ تیرا چہرہ آج ذلیل ہے۔ خدو کی، الخد یہ جو گال ہے، اضرع اذل، ذلیل ہیں بہت زیادہ۔ عبأت له رمحا طویلا وعلتا، میں نے کیا کیا، اس عورت کے لیے میں نے ایک تیر اپنے اس میں سے نکالا اور اس کو میں نے تیار کیا۔ میں نے اس کے شوہر کے لیے ایک لمبا نیزہ اور ایک ہتھیار تیار کیا تھا، جب اس کو حرکت دی جاتی تو یوں معلوم ہوتا جیسے آگ کا شعلہ بلند ہوا۔ عبأت له رمحا، اس کے شوہر کے لیے، رمحا نیزہ، طویلا لمبا، وعلتا ہتھیار، کأن قبس، قبس کہتے ہیں جب آگ میں سے شعلے اٹھ رہے ہوں، قبس، قرآن میں بھی ہے قبسا، یعلا یرتفع بها حین تشرع حین تحرک، ایسا مضبوط اور چمکدار نیزہ، گویا کہ اس سے آگ اس سے نکل رہی ہو، تو اس کے شوہر کو اس سے قتل کیا تھا۔ اور آخری شعر ہے، وَكَائِن ترکت من کریمۃ معشر علیہا الخموش ذات حزن تفجع، اور میں نے قبیلے کی بہت سی شریف عورتوں کو اس طرح چھوڑا کہ اس کے چہروں پر خراشیں تھیں۔ ترکت من کریمۃ، میں نے چھوڑا بہت سی کریمہ، بہت سے عورتوں کو، معشر جماعت میں سے، علیہا ان کے چہروں پر، الخموش نشانات تھے، ذات حزن تفجع یعنی غم کی حالت میں تھیں، اور خراشیں ان کی چہروں پر اور اپنے مقتولین پر وہ درد مند تھیں۔ گویا کہ میں کسی پر رحم نہیں کرتا تھا جنگ کی حالت میں۔ آگے پڑھتے ہیں، اتنا بہت ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید آگے پڑھیں گے۔ والسلام علیکم۔